اعلیٰ حضرت عظیم برکت نہ ہوتے تو سب کافر ہوتے. یہ تو اعلیٰ حضرت کی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ داننا. فرما دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیو یہ جان بھی پیارے جلا جانا. ارے کم بخت او منحوس سلے کلی مولوی او سلے کلی پیر تو کیا جانے. یہ مقام صحبہ ہے. اللہ اللہ. نماز فرض ہے. اندھو نماز پہ تقریر کرنے والوں وہی شاہ نیاز بے نیاز کا شعر دیکھا کہ ہمارا قبلہ کعبہ عشق کا ہوں نمازی. ارے کم بختو تم کیا جانو کعبہ عشق کیا ہوتا ہے. تم تو اپنا سنبھالتے رہے. کعبہ عشق ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ دوبارہ پھر سنا تو سبحان اللہ. میں کعبہ عشق کا ہوں نمازی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کی سنو. اللہ اللہ مقام صحبہ ہے. اللہ کے حبیب جلوہ گر ہے. او ٹھیکیداروں سنو. ہمت ہو تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے تو بتاؤ. نماز فرض نماز فرض. جنگ بدر ہو نماز پڑھی, جنگ خندق ہو نماز پڑھی, جنگ حنین ہو نماز پڑھی. یہاں تلوار نہیں چل رہی, نیزہ نہیں چل رہا, برچی نہیں چل رہی. ارے کیوں مسلمانوں کا ایمان لوٹ رہے ہو. اللہ اللہ. اوفو آقا آرام فرما رہے. کن کے زانوں پہ؟ حضرت مولا علی کے. کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اللہ اللہ. سورج ڈوب رہا ہے. ارے اندھے دیکھ عشق کیا ہے, محبت کیا ہے. ڈوب رہا ہے. تبھی تو لکھ دیا بے خودی میں سجدہ در. جاؤ جہنم میں جانا ہے. لگاؤ فتویٰ تمہاری اماں نے دودھ دی. بے خودی میں سجدہ در یا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. تمہیں کم بخت ہو. ارے کبھی اس کو بھی دیکھا ہوتا. اس نے نبی کو بے بس لکھ دیا, صحابہ کو زانی لکھ دیا. تم کم وقت اپنا قلم دوات لے کے گونگے بہرے بن گئے. فرمایا ایسے پیر ایسے مولوی اللہ اللہ کل قیامت کے دن بندر سوروں کی شکل میں نکلیں گے. ڈرو مرنے سے. یہ امامہ باندھنے سے قوم کو مت لوٹو, جبہ پہننے سے قوم کو مت لوٹو. ان کو تو یہ بتاؤ پیارے نبی کا نام, پیارے حبیب کو پکار, دامن مصطفیٰ میں آ. نماز 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 نماز. سن کم بخت. یہ ہے اعلیٰ حضرت کے محبوب خلیفہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ. محبوب خلیفہ حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب علیہ. میں نے کہا سبیل بھائی کیا لائے؟ بولے میں چل رہا تھا, میں نے سوچا سب سے مشہور مٹھائی یہ ہے افلاطون بمبئی کی, لیتے چلو بھیا کو دے دو. اب یعنی آدمی سوچتا ہے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ پیش کی جائے. اب آؤ اور دیکھو میدان محشر ہے, کھڑے ہو جاؤ. اور سن لو کان کھول کے, اعلیٰ حضرت کی محفل ہے. پھر مت کہنا کہ ہمیں پتہ نہ چلا. پوچھے گا مولا. سنو پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا. کیا لائے کیا لائے.
رب کی بارگاہ ہے تو تم کیا جواب دو گے؟ یاد کر لو، مولا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، ایک تیرے سبحان اللہ پوچھے گا مولا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، تمہیں یہ کہوں گا نام صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی ہڈیوں پہ رحم کھاؤ، ان ڈکیتوں سے بچو جو مولوی صورت ہیں، پیر صورت، ان سے بچو، کم وقتوں سے آؤ۔ مقام صحبہ ہے جن کا تذکرہ سن رہے تھے، عرس ہے حضرت سیدنا سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد کا، اللہ اللہ، اور انہی کے سبحان اللہ یہ شہزادے حضرت مولا کے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عرس کی محفل ہے، تذکرہ ان کے بابا جان کا، سبحان اللہ۔ آقا سو رہے، سورج کہہ رہا ہے نماز پڑھ لو، اسے کہتے ہیں پیار نہ کر، اور پیار کر تو پیار کو بدنام نہ کر، پیار نہ کر، پیار کر تو پیار کو بے ہوش نہ ہو، بے ہوش ہو تو ہوش میں نہ، خالی دعویٰ نہیں، آؤ دیکھو ثبوت، سبحان اللہ۔ نظامی صاحب علی رحمہ اکثر پڑھتے تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارے سنو، وہ پڑھتے تھے دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیما، دیوانگی عشق یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے، اپنے اوپر یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے، سبحان اللہ۔ آؤ دیکھو عشق، یہ حضرت مولا ہے، سورج کہہ رہا ہے ڈوب رہا ہوں، آپ نے بتا دیا ڈوبنا ہے ڈوب جا، ڈوبنا ہے ڈوب جا، میں سبحان اللہ اللہ، سورج ڈوب رہا ہے، 2 روز کی زندگی ہے، اپنا حساب کرو، پھر مت کہنا کہ بھیا نے بتایا نہیں تھا، بتا دینا ہمارا کام ہے، ہمارا یہی کام ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، ڈوبنا ہے ڈوب جا، طلوع ہونا طلوع، میں تو محبوب کی سبحان اللہ، تو ڈوبا نماز قضا ہوگی بعد میں ادا کر لوں گا، محبوب کی نیند قضا ہو گئی تو اس کی ادا کہاں سے لا، محبوب کی نیند قضا ہو گئی اس کی ادا، اے ہے دعوی عشق، اے ہے اللہ اللہ۔ اس کے بعد جب سورج ڈوب گیا، امتحان ہو گیا، یہ بھی دیکھنا تھا مشیت عزی، اے ہے کعبہ عشق کا ہوں نمازی، یہ نیاز بے نیاز علی رحمہ کا شعر ہے، سبحان اللہ، میں کعبہ عشق کا ہوں نمازی، ہوں ان کی عنایت پر، اے ہے آقا نے چشم مبارک وا کی، جبکہ فرماتے میری آنکھ بند ہو جاتی، دل جاگتا رہتا، کیوں روح کائنات، آقا سو گئے کائنات سو جائے گی، پوچھا کیا بات، علی عرض کیا میری نماز قضا ہو گئی، سرکار نے
انگشت مبارک کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج اور چلا اور چلا اور صحیح مقام پر آ کے رک گیا۔ میرے سرکار مشاہد ملت فرماتے تھے قیامت تک جو آئیں گے وہ اس سورج پہ نماز پڑھیں گے جسے خدا طلوع کرتا ہے، اور میرے علی نے تو اس سورج پہ نماز پڑھی جس کو محبوب خدا نے طلوع اور اس سورج پہ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے مولا علی نے لاکھوں نمازیں پڑھی، منبر رسول پر صرف اس نماز کا تذکرہ کرتے ہیں علماء جس نماز کو محبوب پہ قربان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ آگے چلو، حضرت صدیق اکبر ہیں، غار ثور میں سانپ وہاں رہتا تھا، وہ گیا تھا چرنے کے لیے، تو آپ نے اپنے پہرے مبارک سے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ کھلا رہا، وہاں انگوٹھا لگا دیا۔ جب وہ آیا اس نے سن رکھا تھا کہ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو زیارت کے لیے وہیں زندگی کاٹ رہا تھا، سارے راستے دیکھے بند تھا، ایک میں انگوٹھا لگا تھا، آپ نے انگوٹھے میں سل لگایا، کھول دو کھول دو، پھر کھلا نہیں تو آپ نے اس کو کاٹ لیا، آنسو نکل آئے۔ کیا بات؟ آقا نے پوچھا، عرض کیا کاٹ لیا، سرکار نے لعاب دہن لگا دیا۔ سبحان، ارے نبی سے کاٹا ملا رہا، کمبخت الو کا پٹھا۔ اسٹیشن لکھا ہے تھوکنا منع ہے، اسپتال میں لکھا ہے تھوکنا منع ہے، ایئرپورٹ پہ لکھا تم تھوکو گے تو زہر پھیلے گا، اللہ کا حبیب لعاب دہن لگا دے تو زہر دور ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب آپ نے اپنی جان جو تھی ان کی وہ قربان کر دی، زہر سانپ نے کاٹ لیا، قربان کر دی، اف نہ کیا۔ اب اعلیٰ حضرت کی سن لو رضی اللہ عنہ، واری مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، اعلیٰ خطر کی ہے۔ سب سے افضل نمازوں میں عصر کی نماز ہے، وہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، جان پہ دے چکے، کہ صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جا تو جان فروز غرر کی ہے، فروز غرر کی ہے۔ فرمایا اگر نماز قضا ہو رہی قضا کر دو، تم بچ جاؤ، شیر آ رہا ہے یا دشمن آ رہا، اس لیے تم ہی نہیں رہو گے تو نماز کون پڑھے گا؟ تو وہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حفظ جان فروز، یعنی اتنی افضل کہ جان بچا لو۔ اب اعلیٰ حضرت کو سنو رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، جان پہ دے
سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان کو جاننے پھیر دی نماز انہیں پھیر دی نماز. تو اللہ کے حبیب کو محتاج نکلا. ارے اختیار کا یہ عالم ہے کہ انہیں نماز دے رہے ہیں اور انہیں جان دے رہے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے. پڑھو ذرا میں تو مالکی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی اماں نے دودھ پلایا جواب دے. نماز فرو, روزہ فرو, حج فرو, زکوٰۃ فرو. اصل کیا ہے؟ صبح مجھ سے نہیں اعلیٰ حضرت سے پوچھو اصل کیا ہے. ثابت ہوا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے. اصل رسول بندگی تاج ور کی ہے. اصل اصول بندگی تاج ور کی ہے. بے بس لکھ رہا ہے. اللہ 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 تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم. جب تم نماز کا مفہوم آیت مقدسہ تو دھو اپنے چہروں کو. جب تم نماز کون سا پارہ ہے؟ چھٹا پارہ. دھو اپنے محبوب فرما رہا ہے تم دھو اپنے ہاتھوں. دیکھ کم بخت عقل ہو تو اب بھی توبہ کر لے, ٹائم ہے. ورنہ بے توبہ مرا گیا جہنم میں. توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ فرما دھو اپنے چہروں کو. محبوب فرما رہا کلی کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا دھو اپنے چہروں کو. محبوب فرما رہے ناک میں پانی ڈالو. مشیت مالک و مولا. اگر یہی طریقہ تھا تو قرآن میں آتا. قرآن تو فرما رہا چہرے کو دھو. محبوب کہہ رہا ہے ہاتھوں کو دھو. قرآن فرما رہا ہے چہرے کو دھو. محبوب کہہ رہا ہے کلی کرو. قرآن کہہ رہا ہے چہرے کو دھو. محبوب فرما رہا ہے ناک میں پانی ڈالو. اللہ اللہ. مشیت عزی نے جواب دیا اللہ اللہ. وہ نابکار تطہیر آ رہا ہے
جو میرے محبوب کو بے بس لکھے گا، مگر جب میرے محبوب کا امتی ہاتھوں کو دھوئے گا، کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا تو کہہ اٹھے گا اللہ نے مجبور بنا کر نہیں بھیجا ہے، محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ فرمایا 200 برس کا مجرم تھا، جب انتقال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گورے پہ ڈال دیا، نہ کفن نہ دفن نہ تدفین۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وحی کا نزول ہوا، فرمایا موسیٰ یہ تو میرا پیارا بندہ ہے، ارے ذرا غور تو کرو کیا شان ہے۔ اللہ اللہ، اٹھایا گیا، غسل دیا، کفن دیا، تدفین۔ مولا یہ 200 برس کا مجرم تیرا محبوب ہو گیا، ذرا بتا دے وہ عمل کیا تھا۔ سنو مولا، پھر مت کہنا پتہ نہیں تھا۔ فرمایا جب موسیٰ تمہاری کتاب پڑھ رہا تھا، میرے محبوب کا نام اس نے دیکھا، اسے چوم کے آنکھوں سے لگا دیا، میں نے اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنا محبوب بنا لیا۔ سبحان، تبھی اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، اے عشق عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ سبحان اللہ، کہتا نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں ڈالے، ارے کم بخت کیا بک رہا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کون اللہ کا کتنا پیارا ہے۔ تبھی وحی کا نزول ہو گیا، اے موسیٰ برائے وصل کردہ نام دی یا برائے فصل کردہ نام دی؟ صبح پڑھو جاہلو کم بخت۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ کے حبیب کے پیارے صحابہ نے عرض کیا حضور لکڑی کا منبر بنایا ہے، اس پہ تشریف لے چلیں اور نماز وہاں، خطبہ وہاں دیں۔ آقا جمعے کے دن تشریف لائے، منبر پہ جلوہ گر ہوئے تو رونے کی آواز آئی۔ اللہ اللہ، سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کون سے گوش مبارک؟ اب اعلیٰ حضرت سے پوچھو، دور و نزدیک دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار منبر سے نیچے تشریف لائے، سینے سے لگایا، کلیجے سے رونے کا سبب کیا سنو؟ تو اس نے عرض کیا محبوب کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا دنیا کی زندگی آخرت؟ دنیا کی 2 روزہ زندگی ہے، مجھے آخرت کی زندگی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں اسے یہاں دفن کر دو، کل یہ جنت میں جائے گا۔ ہم نے پوچھا اس سنے حنانہ
نہ داڑھی تیرے پاس، نہ نماز تیرے پاس، نہ روزہ تیرے پاس، نہ حج تیرے پاس، نہ زکوٰۃ تیرے پاس، انسان بھی نہیں اور جنت میں جا رہا ہے۔ آواز آتی ہے، بریلی والے اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مولانا غلام بارش صاحب آپ نے کیوں نکال دیا؟ بولے یہ ہمارے یہاں مدرس تھا، ایک مرتبہ 5,000 چرائے، ایک مرتبہ 10,000، اس لیے نکال دیا۔ اچھا، اللہ اللہ، اب ذرا غور کرو، ان کو معلوم نہیں تھا تو رکھا، معلوم ہوا نکالا۔ اللہ اللہ، رب نے پہلے رکھا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، لوور کورٹ کا فیصلہ ہے۔ رکھا، عالم بنایا اور زاہد بنایا۔ مولوی اتنا بڑا تھا کہ فرشتوں کا استاد تھا، اور عالم اتنا بڑا تھا کہ فرشتوں کا استاد، عبادت اتنی کری کہ حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے 600 کروڑ برس عبادت، اس کے بعد نکالا۔ مالک مولا، یہ مشیتی عزی کیا راز ہے؟ پہلے رکھا پھر بعد میں نکالا، رب کی رحمتوں نے بتا دیا تاکہ مولوی سمجھ لے کتنا بڑا مولوی ہو جنت میں بھی ہوگا، نکال دیا جائے گا۔ کتنا بڑا صوفی ہو جنت میں ہو تو نکال دیا جائے گا۔ نکال آج کہتے کسی کو برا مت کہو، یہ دھوکہ دیتے کسی کو۔ ارے کمبخت قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا، کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مالک و مولا میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ مردود کہہ رہے ہو؟ اللہ اللہ۔ اور آگے کیا پڑھ رہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ اللہ، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد۔ پڑھے رہو بیٹا، ثواب ملے گا۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ سرکار کا چچا۔ اور تم بھی کہہ رہے ہو، تب نہیں کہتے، کسی کو برا نہیں کہتے، کسی کو، سرکار کے چچا کو کہہ رہے ہو۔ کیا مطلب؟ اسلام کا قانون اتر گیا، یہاں سرکار کے چچا کی رعایت نہیں تو تیرے چچا کی کیسے رعایت ہو؟ اللہ انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے۔ سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، بے شک ہوں گے دعوت اسلامی کے قبر میں، سنی دعوت اسلامی کے قبر میں۔ سبحان اللہ۔ اور میاں ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے نسخہ بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سن لو اور یاد کرو، عمل کے اپنے اساس کیا ہے؟ وجود ندامت کے رہے سلامت تمہاری نسبت، اپنا تو بس یہ پڑھو، یہ پڑھو، کب آئے ہے؟ آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لحد میں۔ ہاں سنو، لحد میں شیخ روح شہر کا داغ لے کے چلے، لحد میں شیخ روح شہر کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی شراب یہ ہے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی شراب لے کے چلے۔ ارے بھیا کیسے چلے گا؟ اس کو چھوڑے کیسے چلے گا؟ بپا کو چھوڑے کیسے چلے گا؟ ماموں کو چھوڑ، ارے سب خدا کی قسم تجھے چھوڑ دیں گے ایک دن، اور 4 کاندھے پہ لے جا کے تجھے قبر میں دبا دیں گے۔ اور اگر عشق رسول
ہے تیرے پاس. تو یہی کہتا ہوا جائے گا میری قبر کی. میری قبر کی پڑھ لو. رات کیا رات ہو بولو انشاءاللہ. قبر کی رات کیا رات ہوگی وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی. نکیر نوعاتے محمد میں آؤ وہی آقا ہوں گے وہی بات ہوگی وہی آقا ہوں گے وہی بات. کسی سے چھوڑے پپا کو چھوڑے چچا کو چھوڑے. ارے ہمارے اوپر احسان تھوڑی ہے. اپنی زندگی کو جہنم سے بچاؤ. چھوڑو تم جانو, نہ چھوڑو تو گئے جہنم میں. بس یاد رکھو ان کے سوا رضا حامی نہیں. گھر والے ہم نے دیکھا بیوی کا انتقال ہو گیا, شوہر نے دوسری شادی کر. ابھی اللہ یہ گئی گاڑی, اور کاش کہ اس سے عشق کیا ہوتا خدا کی قسم تو یہاں بھی بیڑا پار. ارے بھائی وہاں غلام وارث صاحب کچھ پوچھو. سبحان اللہ. بولے میں کیا پوچھوں, ادب دامنگیر ہے, پوچھ نہیں سکتا. پوچھ اب بھی نہیں سمجھو گے, کب سمجھو گے؟ سبحان. اب سن لو اعلیٰ حضرت کو, پھر مت کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. حشمتی ہونا خدا کی قسم کام نہ آئے گا, رضوی ہونا خدا کی قسم کام نہیں آئے گا, برکاتی ہونا خدا کی قسم کام نہیں آئے گا, چشتی ہونا خدا کی قسم کام نہیں آئے گا, سور وردی ہونا خدا کی قسم کام نہیں آئے گا. آقا کا غلام اصل ہے, عشق رسول اصل ہے, عشق رسول کل ہے. یہی تمام. اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ, ان کے دشمنوں سے دور ہو جاؤ انشاءاللہ تعالی. بیڑا اب سنو اعلیٰ حضرت کو. نکیرین کرتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, آقا فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے, فدا ہو کہ تجھ پر عزت ملی. تم سوچ رہے نکیرین, ارے وہ ان دعوت اسلامی والوں کی قبر میں آئیں گے, سنی دعوت اسلامی والوں کی قبر میں آئیں گے, وہ آئیں گے صلح کلیوں کی قبر میں. اور جب عاشق رسول ہوگا تو اس کا عالم یہ ہوگا. نکیرین نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے, فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی. اللہ اللہ. نماز, ارے کمبخت سن, یہ ابلیس تھا نمازی, نکال دیا گیا. یہ بھی قرآن پاک میں جا رہا ہے. اصحاب کہف اللہ اللہ تو ان کے ساتھ کتا چلا. انہوں نے فرمایا تم بھوکو گے, بادشاہ کو خبر ہوگی. عرض کیا حضور وہ غدار ہوتے ہیں جو آقا پہ بھوکا کرتے ہیں, غلام تو آقا کے دشمنوں پہ بھوکا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ اللہ وہ ساتھ میں رہا. اس کا سورہ کہف میں تذکرہ ہے. سن لو, اس مولوی کو بھی سنا دینا. ذرا بتاؤ صلح کلی کے امام, اور اس پیر کو بھی بتا دینا جو نماز کہتا ہے. کم بخت کہیں کا, آؤ ادھر دیکھو, عشق کا جلوہ دیکھو, پیار کا جلوہ دیکھو. وہ کتا سبحان اللہ بلم باور تھا,
وہ اتنا بڑا مولوی کہ جو دعا کرے وہ قبول ہوتی تھی، یعنی ہر وقت ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ اس مولوی بلم باہور کو جس نے حضرت موسیٰ کی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ تسلیم کی دعا کی، وہ اس قطمیر کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، معاذ اللہ بولو، قسم خدا کی جتنا بھی ناز کرو کم ہے۔ اور یہ کتا مولوی بلم باہور کی شکل میں کتا جنت میں جائے گا۔ ہم نے پوچھا ہے قطمیر کتے، یہ مولوی تو بہت کہتے ہیں، نہ نماز تیرے پاس، نہ روزہ تیرے پاس، نہ حج تیرے پاس، نہ زکوٰۃ تیرے پاس۔ ارے تو انسان بھی نہیں، تجھے گھر میں کوئی نہیں جانے دیتا، مسجد میں تو جا رہا ہے جنت میں۔ انہوں نے کہا ہم سے مت پوچھو، بریلی والے اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، عشق تیرے صدقے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے۔ ارے بھائی بند کر دو، لوگ آپ کو بہت برا کہتے ہیں۔ ارے تجھے معلوم نہیں عشق کا تقاضا کیا ہے؟ فرماتے ہیں صوفیاء کاملین، سنو مولانا غلام وارث، ایک لونڈیا سے پیار کرتا ہے، گھر والے کہتے ہیں نکال دیں گے، خاندان والے کہتے ہیں نکال دیں گے، جائیداد سے میں، وہ کہتا نہیں، نکاح ہوگا تو وہیں ہوگا، شادی ہوگی تو کہتے ہم تجھے جائیداد سے مکان سب کرو، نکاح ہوگا تو وہی ہوگا۔ سبحان، سب منع کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں پیار نہ کر، پیار کر تو پیار کو بدنام نہ کر۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں صوفیاء کاملین، ایک لڑکی سے محبت کرے، اللہ اللہ، ماں کو چھوڑے، باپ کو چھوڑے، عزیز و اقارب کو چھوڑے، جائیداد کو چھوڑے، سب کو چھوڑ دے، مگر اس محبوبہ کو نہ چھوڑے۔ ذرا غور کرو، فرمایا ایک لڑکی سے محبت کا دعویٰ سب کو چھوڑ دے، اور وہ محبوب جس کا حسن اللہ کو بھی، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، ایسے پیارے سے محبت کیجیے، یہ چرچا انہی کا کیجئے، چرچا انہی کا کیجیے، چرچا انہی کا صبح و شام، کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر، جانے کافر پر قیامت کیجیے، جانے کافر پر قیامت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ بس آقا کا دامن تھامو، یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی روح ہے، یہی۔ ہم وہاں نہیں گئے، وہاں بھی آئے تھے، ہم نے وہاں نہیں کھایا، دیوبندی آئے تھے، ہم اس جگہ، ارے بھائی یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسلام کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنے دامن میں
تمہارا احسان اسلام پر نہیں ہے، آقا کا کرم ہے اپنا غلام بنا لیا انہی کو۔ سبحان اللہ۔ ماجرا کیا ہے؟ صوفیاء کابلین کی زبان سے سن لو۔ سبحان اللہ، یہ صلہ ملا ہے، سن لو بھائی۔ صلہ ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے، صلہ ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے، کہ ہزاروں غم لگے ہیں تیری زندگی کے پیچھے، کہ ہزاروں غم لگے ہیں تیری زندگی کے پیچھے، مجھے ہر غم مجھے ہر غم ہر مصیبت گوارا ہے، مجھے ہر غم ہر مصیبت گوارا ہے، آقا آپ اتنا کہہ دو کہ تم ہمارا ہے، آپ اتنا کہہ دو کہ تم ہمارا۔ یہی اصل ہے، یہی کل ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مر رہا تھا، ایک جھٹکا نزا کا 70 تلواروں کے زخم کے برابر، فرشتے اگر پکڑے نہ ہوں تو مردہ پورے گھر میں تڑپے، معاذ اللہ کہہ لو، فرشتے پکڑے رہتے ہیں، اس کا روح حضرت ملک الموت نکالتے رہتے ہیں، معاذ اللہ۔ فرمایا ایک شخص مر رہا تھا، روح نہیں نکل رہی تھی، کلمہ پڑھایا جا رہا تھا، کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا 2 آدمی ہیں، مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، لہذا کلمہ پڑھ کے کیسے نکلے گا؟ اللہ اللہ۔ فرمایا ذرا غور کر بھائی، وہ جو صدیق اکبر فاروق اعظم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھا، ان کے دشمن رافضی ہیں، اللہ اللہ، اس کا یہ حال ہے۔ اور وہابی دیوبندی تو اللہ کے حبیب کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو گے تو مرنے کے ٹائم کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں، اس دار فانی میں کچھ اچھے کام کر لو، چند روزہ زندگانی۔ اب سن لو، سبحان اللہ۔ اللہ یا الہی پڑھو، یا الہی ہر جگہ، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، بھول جاؤں بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ۔ فرمایا سبحان اللہ۔ اوف، جب حضرت زلیخا کو تانا دیا تم زلیخا کس کی عاشق ہو گئی، تو اپنے کنیزوں کو نیبو دے دیے۔ اللہ اللہ۔ فرمایا جب میں کہوں تو کاٹنا۔ ادھر سے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو گزارا، فرمایا نیبو کاٹو، سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اللہ اللہ، پتہ ہی نہ چلا۔ اللہ اللہ۔ اوفو، اب فرماتے ہیں اعلیٰ حسن یوسف پہ، حسن یوسف
کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اثر کٹا دے ہے تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹا دے ہے تیرے نام پہ مردان اللہ اللہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں اللہ اللہ. اب ذرا غور کرو کہ جب حضرت یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے تو اس کے محبوب کے حسن کا عالم کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ روح نکال رہے ہوتے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو بھول جاؤں نزا کی تکلیف ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ یعنی ادھر روح نکل رہی ہو ادھر سرکار کی جلوہ گری ہو تو نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی. یہی اصل ہے یہی کل ہے یہی تمام ہے. فرمایا رد وہابیہ کرنے والے کو بھی اللہ شفا دیتا ہے اور سننے والے کو بھی اللہ شفا دیتا ہے. اللہ یہی اصل ہے. بس ایمان بچاؤ. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں رہیو چوروں کی. لہذا خطرہ ان سے نہیں خطرہ ان مولویوں سے ہے. ان پیروں داڑھی رکھو نماز پڑھو داڑھی رکھو روزہ رکھو داڑھی رکھو. ارے کم بخات کبھی کبھی تو بتا دے کہ ایمان کیا ہے. جان ہے لو پڑھ دو ذرا سن لو اعلیٰ حضرت. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا. جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. سن کم بخت یہ اعلیٰ حضرت کے قوت بازو جی نے لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن علامہ حسن علی رحمت رضوان بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں گر وقت اجل گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. سبحان جتنی ہو قضا ارے کلے سلے کلی مولوی او سلے کلی پیر تو کیا جانے. پیار کر پھر یار کر پیار کر پھر یار کر دیکھ اس کا جلوہ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے خودی میں سجدہ ادھر جو کیا اچھا کیا. سنو اب استاد زمن کا دوسرا شعر سن لو. بس ایک بات پرہیز کر لو خدا کی قسم پرہیز کر لو جنت تو تمہاری تمہارے باپ کی. وہابی دیوبندی سے پرہیز کر لو. دوستی کے لیے یہ ہے کہ محبوب سے پیار ہے تو محبوب کے دشمنوں سے نفرت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن پاک میں مفہوم آیت مقدسہ تم چھپ چھپ کے ان سے ملتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں. اکثر معاذ اللہ وہ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کے ملتے ہیں. کوئی دیکھ ارے رب سب دیکھ رہا ہے
تمہاری دل کی دھڑکنوں کو دیکھ رہا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آقا کا دامن تھام لو. یہ پڑھو میں مجرم ہوں آقا کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. اب سنو استاد دمن کا شعر, ایمان تازہ کرو. گو بے شمار گو بے شمار جرموں کو بے عدد